آپ مجھے پھر دھمکیاں دیں، آپ مجھے پھر تڑیاں دیں. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے کوئی دھمکی مان کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ بھول ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 1000 کرسیوں پر جو کرسی مجھے عمران خان سے دور لے جائے، نظریے سے دور لے جائے. میں ایک بار نہیں 1000 بار لعنت 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 بھیجتا ہوں. آپ تعین کریں، آپ تعین کریں اور پھر میرا گناہگار میرے سامنے لائیں. اگر میں گناہگار ہوا تو پھانسی دینا اس چوک کے اوپر، لیکن میرا گناہگار بتا دو. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. 8 ضلعوں میں آپ نے میرے پہ FIR کاٹی ہے. اگر ایک ضلع میں بھی آپ میری ایک پکچر دکھا دیں اس دن یا ویڈیو دکھا دیں، خدا کی قسم پوری کی پوری طریقے انصاف کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کروں گا. صرف معافی نہیں، پھانسی لٹکوں گا، پھانسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے سٹیج پر موجود، اس پنڈال میں موجود میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے نوجوانوں، ہماری طاقت، ہماری جان، عمران خان کی شان، عمران خان کی طاقت. آپ سب کو السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک ویڈیو دیکھیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان جب اس نے تحریک انصاف بنائی اور سیاست میں آیا اور اب تک اس نے کیا کہا، یہ سب ہم پہلے سنیں گے. اور پھر انشاءاللہ اپنے لیڈر کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے ہم سے دور کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. ہمارا لیڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے، وہ ہمارے اندر ہے، ہماری خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. ہم پہلے اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے. 9 مئی، آج 9 مئی ہے. 9 مئی کو قرار دیتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ ہے، لیکن 9 مئی کو یوم سیاہ بنانے والا کون ہے؟ یہ 9 مئی کرنے والا کون ہے؟ ہم اس قوم کو بتا کے دم لیں گے. ہم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ 9 مئی کیا، کس کے لیے کیا، کس کے خلاف کیا، انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگ اس قوم کے سامنے آئیں گے. یہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے 9 مئی سے فائدہ لیا، انہوں نے ہی 9 مئی کیا. میں 9 مئی سے ذرا تھوڑا پیچھے جاتا ہوں. 9 مئی سے پہلے ہی عمران خان نے کہا تھا ایک سیریز آف ایونٹس. میری بات غور سے سنیں. 9 مئی سے پہلے عمران خان نے کہا تھا ایک سیریز آف ایونٹ کہ یہ میرے اوپر حملہ کروائیں گے. اس کے بعد عمران خان نے کہا یہ میری پارٹی کو ختم کریں گے. پھر عمران خان نے کہا یہ مجھے ناجائز جیل میں ڈالیں گے. عمران خان کی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں. 9 مئی سے پہلے 9 مئی سے پہلے جو وارداتیں شروع ہو گئی تھیں، ان وارداتوں کا ایک گواہ تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کیونکہ میں 9 مئی سے بہت پہلے والا ہوں. 9 مئی تو بعد میں ہوا. 9 مئی سے پہلے کیا ہوا؟ اگر میں نے زبان کھول لی، خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ نظام منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ ہمارا ظرف ہے، ہمارا ظرف ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان کی تربیت ہے کہ ہم موقع دے رہے ہیں. ہم اپنے ظرف سے بدنام نہیں کر رہے اس ملک کو، ورنہ 9 مئی سے پہلے جو وارداتیں تم شروع کر چکے تھے اس سے تمہیں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ عمران خان کا نظریہ رگوں میں دوڑتا ہے. اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے. پھر ایک 9 مئی ہو گیا. 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کی اب سب مذمت کرتے ہیں، 9 مئی کرنے والوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس 9 مئی کے بعد موقع ملا
کہ پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر میں ہماری خواتین کی بے پردگی کی گئی، ہمارے لوگوں پر جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارے لیڈرز کو، ورکرز کو، خواتین کو گرفتار کیا گیا، ٹارچر کیا گیا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کیا یہ قوم اندھی ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیا ہم جانور ہیں؟ اگر ہم چپ ہیں تو ایک ظرف کی وجہ سے اور اپنے لیڈر عمران خان کی دی ہوئی تربیت کی وجہ سے۔ 9 مئی 1 سال پورا ہو چکا ہے۔ 1 سال، اس پورے 1 سال میں جو کچھ ہوا، یہاں موجود ہزاروں لوگ اگر ثبوت دینے پہ آئے تو کس نے کالیں کی، کس نے دھمکیاں دی، کس نے اغوا کیا، کس نے ٹارچر کیا، ایک ایک کا نام بھی ہمیں آتا ہے، ہمیں ان کے گھروں کا بھی پتا ہے، ہمیں ان کے بچوں کا بھی پتا ہے۔ یہ ثبوت ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے لیڈر کی وجہ سے۔ یہ ثبوت اگر باہر آ گئے تو خدا کی قسم بہت نقصان ہوگا اس ملک کا۔ ہمارا لیڈر اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج بھی میری، اس ملک کے ادارے بھی میرے، اس ملک کی پولیس بھی میری، یہ ملک بھی میرا، اور یہ ملک کے ادارے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کے لیے ضروری ہے۔ اصلاح کی بات کرتا ہے وہ، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں پٹیاں پڑھاؤ، آپ ہمیں راستے دکھاؤ، آپ ہمیں دھمکیاں دو۔ اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ اگر اصلاح نہیں کرو گے تو اللہ الحق ہے، اللہ الحق ہے۔ وہ اس جہان اور اس جہان، اس جہان اور اس جہان، وہ ضرور تمہیں اس قوم اور دنیا کے سامنے اشکارا کرے گا۔ جو بھی ملوث ہیں وہ اس قوم کے سامنے آئیں گے۔ اب اس وقت بھی ہماری خواتین جیلوں میں ہیں، اس وقت بھی ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، اس وقت بھی ہمارے لیڈرشپ جیلوں میں ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہے اور وہ بے گناہ ہو کر سزا کاٹ رہا ہے تو یاد رکھنا پاکستان کی قوم وہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ وہ یہ جنگ آپ کے بچوں کی اور ہمارے بچوں کی لڑ رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو یاد رکھنا نہ یہ جان اور نہ وہ جان، ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس شخص کی قربانیوں کو دیکھ کر آج پوری دنیا نہیں، پورا عالم اسلام کا وہ لیڈر ہے۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا ایک بات کے اوپر جو ریسنٹلی کی گئی ہے، جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، آپ نہ کریں۔ آپ نے جو بات کی، میں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بحیثیت عمران خان کا ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا پختونخوا کا صدر، آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ معافی مانگنے کا آپ نے کہا، اگر آپ ثابت کر لیں کہ گناہ ہمارا ہے، ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن اگر ہم ثابت کر لیں کہ گناہگار کوئی اور ہے تو ہم سے معافی کون مانگے گا؟ آپ میرے محافظ ہیں، مجھے بتائیں، آپ میرے محافظ ہیں، مجھے بتائیں کہ مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ میرا گناہگار، میرے گناہگار کا تعین کون کرے گا؟ میرے محافظ، مجھے بتاؤ۔ میں یہ بات اس حلف کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پوری قوم سن لے کہ نہ کرسی کے لیے نہ اقتدار کے لیے عمران خان نے سیاست کی ہے، نہ ہمیں سکھائی ہے۔ اگر ہمیں حکومتوں کا
کرسیوں کا شوق ہوتا تو عمران خان کبھی بھی اپنی 2 حکومتیں نہ گراتا. ہم نے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ ہم حکومت والے نہیں, کرسی والے نہیں, ہم نظریے والے ہیں. مجھ سے کون معافی مانگے گا اس چیز کی کہ جو لاکھوں لوگوں کے گھروں میں میری بہنوں اور میری ماؤں کی اور میری بیٹیوں کی بے حرمتی کی ہے؟ وہ کون تھے؟ کہاں ہے وہ کب معافی مانگیں گے؟ اب میں نام بتاؤں ان کے؟ سب کو پتہ ہے نام. معافی کی باتیں نہ کریں. معافی دینے والی وہ ذات ہے اور یہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا فتح مکہ کے اوپر. ہاں, ہمیں عمران خان نے یہ سکھایا ہے کہ معاف کرنے والے بنو. ہم نے حکومت ہوتے ہوئے بھی سب کو معاف کیا ہے. یہ ہے ہمارا ظرف. آپ کے ظرف کا انتظار ہے. آپ میرے محافظ ہیں. مجھے آپ کے ظرف کا انتظار ہے, آپ کے جواب کا انتظار ہے. آپ میرے محافظ ہیں. آپ تعین کریں, آپ تعین کریں اور پھر میرا گناہگار میرے سامنے لائیں. اگر میں گناہگار ہوا تو پھانسی دینا اس چوک کے اوپر, لیکن میرا گناہگار بتا دو. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. 8 ضلعوں میں آپ نے میرے پہ FIR کاٹی ہے. اگر ایک ضلع میں بھی آپ میری ایک پکچر دکھا دیں اس دن یا ویڈیو دکھا دیں, خدا کی قسم پوری کی پوری طریقے انصاف کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کروں گا. صرف معافی نہیں, پھانسی لٹکوں گا. پھانسی میں لٹکوں گا, لیکن ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. پھر ورنہ میرے پہ جو پرچے کاٹنے والے, میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بات کا مطلب ہے ہم سب کی یہ بات ہے. میرے پہ وہ جیلی پرچہ کاٹنے والا بتائے گا کہ اس کو پرچہ کاٹے گا کس نے کہا تھا. وہ ہے میرا مجرم. آپ معافی منگوائیں گے میرے محافظ صاحب یا میں خود سے معافی منگواؤں؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں معافی منگواؤں اس سے؟ میں نہیں چاہتا. یہ آپ میرے محافظ ہیں, آپ معافی منگوائیں. وہ ننھا عمار, وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہا تھا, اس کا باپ ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوا, ملزم ہے. ایک ملزم کے ساتھ ڈاکٹروں نے کہا چھوڑ دو, ملنے دو, باپ کو دیکھے گا ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ بالکل کومے میں چلا گیا, آپ نے اس کے باپ کو بھیجا. اس شہید عمار بچے کی معافی کون مانگے گا؟ اس کو مارنے والا کون ہے؟ ضلع شاہ کا مارنے والا کون ہے؟ ایک نارمل آدمی نہیں تھا. وہ عمران خان کے جنون میں اسے نعرے مارے, اس کو قتل کر دیا گیا. اس کا قاتل کون ہے؟ اس کے شہادت کی معافی کون مانگے گا؟ میرے 16/9 مئی کے شہیدوں کو جو کسی بھی تنصیبات کے اندر بلڈنگ میں نہیں تھے, باہر کہیں اپنی احتجاج کرتے پرامن, ان کے خاندان سے معافی کون مانگے گا؟ ان کا مرنے والا کون تھا؟ اگر معافیوں میں بات گئی تو بہت دور تلک جائے گی. آؤ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے لوگوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے, معاف کیا ہے, آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بڑے ہیں, آپ عام معافی کا اعلان کریں, آگے بڑھیں, نظام کو ٹھیک کریں, ایسا ٹھیک کریں کہ نہ کوئی آپ پہ الزام لگا سکے, نہ میرے پہ الزام لگا سکے, نہ کوئی میرے کہنے پہ غلط کام کر سکے اور نہ کوئی آپ کے کہنے پہ غلط کام کر سکے. یہ ہوگا ہمارا آزاد پاکستان, یہ ہوگی حقیقی آزادی. آئیں مل کے کرتے ہیں اس کو. ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ میرے دل میں جو راز دفن ہے وہ اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے میں دفن رکھوں. وہ زخم جو میرے دل میں ہے میں دفن رکھوں, تاکہ نفرت نہ پھیلے میری عوام میں میرے اداروں کے خلاف. اور آپ مجھے پھر دھمکیاں دیں, آپ مجھے پھر تڑیاں دیں. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے کوئی دھمکی مان کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ بھول ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 1000 کرسیوں پر. جو کرسی مجھے عمران خان سے دور لے جائے, نظریے سے دور لے جائے, میں ایک بار نہیں 1000 بار لعنت 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 بھیجتا ہوں. گورنر راج کا پھر جواب یہ ہے کہ خدا کی قسم پختونخوا میں گورنر راج لگایا, ہم پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا, گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا. پھر آؤ. لیکن یہ دھمکیاں
ان کو دیں جو کرسیوں کے بھوکے ہیں، جو یہ آپ کے لولے لنگڑے گھوڑے مسلط کیے آپ نے اس قوم کے اوپر، یہ دھمکیاں ان کو دو جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے، جن کے گھروں میں حرام پڑا ہے۔ شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی حلال ہے اور ہمارے خون میں بھی حلال ہے، ہم نہیں ڈرنے والے ان سے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اب میں اس قوم کی بات کرتا ہوں، عمران خان کی، یہ بیٹا چھوڑ دو اس کو، بھائی جان پلیز یہ چھوڑ دو۔ اچھا یہ دوسرا بھی چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا اب۔ یہ وہ جنون ہے عمران خان کا جو بند نہیں ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا۔ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا پختونخوا میں، پھر بھی چوری ہونے کے بعد اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، آپ ہم پہ مسلط کریں گے، ڈیلیں کر کے، بندر بانٹ کر کے، چوروں لٹیروں کی پارٹیوں کا کوئی بدلہ لگا کر اور دھمکی دیں گے کہ گورنر راج و عوام کا راج ہے، ادھر یہ عوامی راج ہے، یہاں عوام کا راج چلے گا۔ اب عمران خان کی حکومت تھی، یہی ملک تھا، یہی وسائل تھے، پیٹرول 145 روپے، روزگار بھرپور تھا، کاروبار بھرپور تھا، کاروبار بھرپور تھا۔ آج کل ڈیزل پیٹرول بن کے جہاز میں تیل ہمارے لیے اڑا رہا ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ حق کے راستے پر جہاز اڑا ہوا ہے عمران خان کے لیے، ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اس لیے ہم ان نعروں سے فی الحال اجتناب کرتے ہیں۔ جب دوبارہ اپنی پرانی رن وے پہ آئے گا پھر شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 16 روپے بجلی کا یونٹ، آپ کا گیس سستی، اکانومی بھرپور۔ ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں، بہت سے راز دل میں ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے راز کھولنے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، آ سجنا دیکھو تھوڑے پیار دے گلا رساؤں، دیکھو تھوڑے پیار دے گالیاں رساؤں۔ میں یہاں پر کھڑا ہو کے ایک ہوش و آواز میں بات کر رہا ہوں، آپ نے غور سے سننی ہے یہ بات۔ پھر میں عمران خان کے دور اور ان کو لانے والوں کے دور پہ آتا ہوں۔ بھائی ایک منٹ، نعرے بعد میں بھی ماروں گا، بات سن لو۔ نعرے میں آپ سے زیادہ اچھے مار لیتا ہوں، مقابلہ کروں گا آپ کے ساتھ بھی۔ میں وزیر اعلیٰ ضرور ہوں لیکن اصل میں ورکر ہوں۔ عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار۔ اب کیا ہوا؟ پرویز خٹک تو لوٹا بن کے ہماری پارٹی میں نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ پہلے تھا خانہ کعبہ میں جا کر پرویز خٹک کو میرے ساتھ بھیجیں، یہ بات بہت ضروری ہے، یہ پیغام صرف یہاں ڈی خان کے لیے نہیں، پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے، سن لو۔ پرویز خٹک میرے ساتھ خانہ کعبہ میں جائے، میڈیا ساتھ جائے، میرے سامنے بیٹھو اور پرویز خٹک یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اسپیکر ہاؤس کے اعلان کے بعد کیا کہا تھا۔ میں بتاتا ہوں کیا کہا تھا، اور میں اس حلف میں خانہ کعبہ جانے کو تیار ہوں، ہر قسم کے حلف کے ساتھ یہ بات بیان کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے پرویز خٹک نے کہا کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مجھے ایکسٹینشن دے دے 6 مہینے کی تو میں عدم اعتماد واپس لے لوں گا۔ یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بیان کیے۔ آگے سنیں، ساتھ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ ان پارٹیوں کو NRO دے دیں۔ کیا؟ NRO۔ میں نے کہا خٹک صاحب آپ تو اس کمیٹی میں شامل ہیں، وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، تو آپ نے خان سے بات نہیں کی؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے کی ہے، خان نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے، میں ایکسٹینشن دوں گا، اور NRO کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا خٹک صاحب مذاکراتی کمیٹی کو انکار کیا ہے، اب کیا میرے نظریے کو خراب کرنے آئے ہو؟ کہ یہ بات جو میرا دل نہیں مانتا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میرا لیڈر بھی نہیں مانتا، مجھے پتا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں اس بات پہ، میں یہ بات نہیں کرنے لگا اس سے۔ اس نے صحیح کہا ہے، صحیح جواب دیا ہے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم NRO نہیں دیں گے، ایکسٹینشن وہ نہیں دیتا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ
اگر عمران خان حکومت کا لالچی ہوتا یا ڈیل کرنے والا ہوتا تو اس کی حکومت بھی بچ رہی تھی، اور اگر 6 مہینے ایکسٹینشن مل جاتی جنرل باجوہ صاحب کو تو آٹومیٹیکلی جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے یہ، میں اس پہ بھی گواہی کرتا ہوں کہ میرے سامنے کم از کم عمران خان نے جنرل فیض کو چیف بنانے کا کبھی نہیں کہا. اس کا بھی میں خانہ کعبہ میں حلف دوں گا، میں عمران خان کا بڑا قریبی ہوں، میرے سامنے نہیں کہا. اگر عمران خان یہ ڈیل مان لیتا تو کیا ہوتا، 6 مہینے میں سارے ریٹائر ہوتے اور جنرل فیض چیف کے لیے ٹاپ پہ آتا، بنتا یا نہ بنتا، حکومت ہی بچ جاتی. یہ ہے سچ، یہاں پہ بھی ہے اور خانہ کعبہ میں بھی ہے. اور خٹک صاحب آپ زندہ ہو، جواب ضرور دینا، میں انتظار کروں گا. آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے خٹک صاحب، دھوکہ بھی ہوا ہے. اب غیرت کر لے، غیرت کر لے. جو تُونے بدنامی اٹھائی تھی، جو بدنامی تُونے اٹھائی تھی، لوٹا بن کر آج موقع ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہو جا، شاید تھوڑے کپڑے دھل جائیں اس طرح. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے. اب اس کے بعد ان حالات کے ساتھ، آفروں کے ساتھ، ڈیل کی آفر کے ساتھ عمران خان جب نہیں مانا تو امریکہ کی سازش کر کے عمران خان کو ہٹا دیا گیا. میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں، پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں جن کو میں پھر نام لوں گا کہ خانہ کعبہ لے کے چلو میرے ساتھ، جو بتائیں گے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ اسرائیل کو قبول کرو. کیا کرو؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو سیاسی ہوں، شاید فائدہ لے لوں. عمران خان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، میرا وہ نظریہ ہے اسرائیل کے بارے میں جو قائد اعظم کا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مجھے نام بھی آتے ہیں، جو یہ پیغام لے کے گئے تھے وہ بھی مجھے آتے ہیں. ایسے اشارہ کیا کہ یہ ہے قائد اعظم، جو نظریہ اس کا تھا، یہ میرا لیڈر ہے، وہی نظریہ اسرائیل کے لیے میرا ہوگا. مجبور مت کرو، خدا کا واسطہ مانو. پھر میں نام بتاؤں گا، پھر یہ ایکسپوز ہوں گے، پھر یہ باتیں ہوں گی. عمران خان کا تم کہتے ہو امریکہ نہیں تھا، یہ بھی ثابت ہوگا کہ امریکہ کی سازش تھی. اور یہی وجوہات تھی کہ عمران خان مسلمانوں کی بات کرتا تھا، کشمیر کے مسلمانوں کی. وہ بات کرتا تھا کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، اسلام کی، مدینہ کی ریاست کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا تھا وہ. اب آپ نے اتنا مہنگا پیٹرول بھی کر دیا، اتنا مہنگا بجلی کے بل، اتنی گیس کے بل، بجلی پھر بھی نہیں مل رہی. اور نکمو، نکھٹو، نالائکو، اگر تمہارے بس میں ایک چیز نہیں ہے، خدا کا واسطہ مانو، میرے ملک کے معاوضوں، ایسے لوگوں کو ہٹاؤ ہمارے سے. ہمارے پہ مسلط کر کے آپ نے ہمارے غریب کی روٹی چھین لی، بجلی چھین لی، گیس چھین لی، روزگار چھین لیا، معیشت تباہ کر دی، ملک کی خود مختاری تباہ کر دی. آپ ہوش کے ناخن لو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. تم ایک قدم بڑھو گے، یہ وہ عمران خان کی وہ قوم ہے جو خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ 4 قدم آگے بڑھے گی. عمران خان کو رہا کرو، سامنے بٹھاؤ، مسئلے حل کرو، مینڈیٹ واپس کرو، مینڈیٹ واپس کرو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اگر آپ یہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی، تو پھر میں ایک آخری بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے، تاریخ کا بدترین دھاندلا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ، ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہیں. ثبوت کیا ہے اس کا؟ عوام کا ووٹ. آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا کہ ہمارا وہ شہید، ہمارا وہ فخر، صوبے کا فخر کرنل شیر خان کے اس کے مجسمے کو ہم نے توڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری عوام کو یہ لگتا کہ ہم یہ لوگ ہیں تو سوابی میں ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. مردان ڈویژن 7 ہے، ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. اس دھاندلے کے باوجود یہ آپ کا غلط بیانی ہے، آپ ہمارے پہ تھوپ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. ہمارے شہید جس نے بھی وہ مجسمہ اٹھایا، پہلے تو وہ مجسمہ کرنا شیر خان کا تھا نہیں، میں ثابت کروں گا. اس کی ماشاءاللہ سنت رسول کی داڑھی تھی،
وہ مجسمہ کو دوبارہ لگاؤ، لگا ہوا تھا پرانا فوٹو نکال لو. وہ مجسمہ کہیں سے بھی کرنل شیر خان کا نہیں تھا، کہیں سے بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے کسی وردی والے فوجی بھائی کا ہوگا. غلط ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے، لیکن کتنا غلط ہے؟ اتنا غلط نہیں ہے. یہ بھی تو بتا دو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. میں نے نہیں کہا، سپریم کورٹ نے کہا. 9 مئی کو میرے لیڈر کو گھسیٹ کر کون لے گیا؟ اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ کون تھا؟ مجھے جواب دو. وہ کون تھا جو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر کے لے گیا، گھسیٹ کے لے گیا، گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کر کے لے گیا؟ اس کا تو بتاؤ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ بتاؤ پہلے. نہیں بتاؤ گے تو میں کہوں گا کہ تم بھی ساتھ ملے ہوئے ہو. پھر میں یہی کہوں گا، بتاؤ وردی میں وہ لوگ کون تھے؟ میں مانگوں گا معافی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری کی ہے، انلیگل گرفتاری کی ہے. تم نے غلط گرفتاری کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان سے معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب، ان سے بھی تو مطالبہ کر لو. ہم تو حاضر ہیں، ہم تو حاضر ہیں. پہلے بھی بھگتا چکے ہیں، کچھ اور ہی بھگتا لیں گے. زندگی اور موت کے بیچ میں اتنی سی ایک لکیر ہے، وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم وہ ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری ان باتوں کے بعد اب جس طرح عمران خان نے کہہ دیا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، پہلے بھی کہتا رہا جب گرفتار نہیں ہوا تھا، آج اس نے مجھ پہ بھی اعتماد کر کے میرا کہا ہے میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے، مجھے پھانسی لٹکا کے میرے لوگوں کو معاف کر دینا. پھانسی مجھے لٹکانا. اعلان کر رہا ہوں کہ دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے، پوری طریقے سے آپ کی پھانسی علی امین کھائے گا، اپنے زور پہ، اپنے دم پہ اور اپنے گلے میں کھائے گا. باقی سب کو ختم کر دو. اور اگر تم ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سن لو، اگر تم غلط ہوئے تو میں یقین دلاتا ہوں اس بڑے مجمع میں کہ عمران خان کو میں جانتا ہوں، اس کے ظرف کو میں جانتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دے گا. یہ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں. آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ میدان بھی ہے، سوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری بات وہی ہے، حق پہ کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. اب نعرہ مار کے بتاؤ کہ کیا آپ میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے ساتھ دو گے؟ آگے بڑھو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار. عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.